کیا یہ صاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے جی، لیکن میں نے صرف تقریب فہم کے لیے یہ بات کہی تھی. حضور منفرد لگ رہے صحابہ میں بیٹھے ہوئے. حضور کی نگاہ اٹھی، ایک بوڑھے صحابی پہ پڑی. وہ حضور کو بڑی غور سے تک رہے تھے. محبوب علیہ السلام نے آنکھوں کے آنسو دیکھے. کیا بات ہے؟ کہتے حضور جب سے ہوش سنبھالا میں تیری تلاش میں تھا. میں نے جس راہب کی خدمت کی اس نے کہا نبی آخر الزمان والے. پھر اس نے مجھے دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی آپ کی بات کی، سب نے آپ کی بات کی. کہنے لگے گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے تجھے پایا، چھوٹے نہ الہی یا سنگے درے جانا. حضور بڑا بکتا بکتا آپ کے شہر آیا. حضور مجھے آپ مل گئے، لیکن آنسو اس لیے آ رہے ہیں آقا آج بھی میں دوسرے کا غلام ہوں. محبوب کیا میں آزاد نہیں ہوں گا؟ آزاد نہیں ہوں گا؟ محبوب علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، فرمایا سلمان چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور آزادی چاہتا ہوں. فرمانے لگے پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہا حضور میرا جو مالک ہے نا وہ کافر ہے. حضور مجھے کون خریدے گا؟ فرمانے لگے دل تھوڑا نہ کر، جس کا کوئی خریدار نہیں اس کا آمینہ کا لال خریدار ہے. لوگ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بات کرنے لگا ہوں، سنیں ذرا. اپنے محبوب سے عشق کرو، محبوب سے عشق کرو. ہاں فرمانے لگے جا جسے کوئی نہیں خریدے گا اسے میں خریدوں گا. اتنا سنا نہ غلام کے چہرے پہ چمک آ گئی. محبوب میں جاؤں؟ فرمانے لگے جاؤ اس سے پوچھ کے آ تیری قیمت کیا لے گا وہ. عمر کا تقاضا تھا، کافی عمر آ گئی تھی سلمان فارسی کی. جب چلتے تھے تو جھک کے چلتے تھے، لیکن جب آپ محبوب نے سودے کی بات کی نا تو کندھے اٹھا کے چل رہے تھے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اور کندھے اٹھا کے چلے. وہ بیٹھا اپنے یاروں کے ساتھ ہی ہوگی. کہنے لگا آج بات کیا ہے؟ یہ غلام ہمارا بڑا کھڑ کے آ رہا ہے. بڑھاپے نے کمر توڑ دی تھی لیکن آج کندھے اٹھ گئے اس کے. بات کیا ہے؟ قریب پہنچے. اس نے کہا کیا بات؟ بڑی خوشی ہے چہرے پہ. تو آپ کہنے لگے مجھے بیچے گا؟ اس نے ہنس کے کہا تجھ جیسے بوڑھے کو کون خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ کہا بیچے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی خریدار ہوگا تو بیچ دیں گے. تیرا کرنا بھی کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے پھر قیمت بتا. اس نے کہا خریدار کا نام بتا. آپ فرمانے لگے میرے خریدار کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن تھا بھائی یہودی، دشمن تھا، چکر میں تھا. کسی دن تو چھوٹی کرنی ہے نہیں کی بات. اپنے یاروں سے کہنے لگا موقع مل گیا آج. سنا کہ ان کے گھر پہ 7 دن چولہا نہیں جلتا ہے. اس وقت ایسی سوچتی تھی نا، سوچتی ان کی بھی ایسی سوچتی نا ان کی بھی. کہنے لگے سنا ہے 7 دن تک چولہا نہیں چلتا ہے. جس کے گھر میں 7 دن چولہا نہ چلے اس کی قیمت کہاں سے دے گا؟ تو یاروں سے کہنے لگا کیا کریں؟ کہنے لگا قیمت ذرا بڑھ کے لگا. قیمت بڑھ کے لگا. سلمان فارسی کہتے ہیں قیمت بتا. اس نے کہا تجھے اگر خریدنا چاہتے ہیں ان سے کہنا 1 پاؤ سونا، 2.5 کلو چاندی اور 100 درخت کھجوروں کے چاہیے. اور وہ بھی ایسے جن پہ پھل لگے ہوئے اور پھل بھی ایسے جو پکے ہوئے. تھکے تو نہیں ہے؟ آپ کھڑے ہو کے سن لینا، میں بیٹھنے نہیں کہوں گا. گھر جانا نا تو ماں کے تلووں کو چومنا، کہنا تیرے دودھ کا کمال تھا. سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی. گھر جانا تو یہ کام کرنا ہے. جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کے سنے، جو بیٹھے وہ بیٹھ کے سنے. انہیں فرمانے لگے چل قیمت بتا. اس نے قیمت کیا رکھی؟ 250 گرام سونا، 2.5 کلو اور 100 درخت کھجور کے. وہ بھی پکے کھجور لگے ہونے چاہیے، فصل تیار ہو. اتنا سنا اگلے وقت کی نماز پڑھنے حضور کے پیچھے آئے. محبوب نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور قیمت بہت زیادہ ہے، قیمت بہت زیادہ ہے. محبوب نے فرمایا بتانا کتنی قیمت ہے؟ جھپک کے جھک کے کہتے محبوب 250 گرام سونا ہے، 2.5 کلو چاندی، 100 درخت کھجوروں کے ہیں، وہ بھی پکے ہوا پھل ہونا چاہیے. یہ کہہ کے چپے نہ. محبوب نے فرمایا بس اتنی سی قیمت ہے؟ کیا بات ہے؟ کون دیتا ہے؟ کیا بات ہے حضرت؟ بس اتنی سی قیمت ہے؟
بس اتنی سی ہے. اتنا سنا تو اچھل گئے. آقا سودا منظور. فرمایا جا وقت کتنا دیتا ہے؟ پوچھا کہ اس سے. اس نے کہا ساری قیمت 7 دن میں چاہیے. 7 دن میں. اچھا دوڑ کے آئے حضور 7 دن. فرمایا کتنے دن باقی ہے؟ جن کا کہتے ہیں 7 دن. فرمایا آرام کرو بہت وقت ہے, بہت وقت ہے. آ گئے. 1 دن حضور کچھ نہیں بولے, 2 دن کچھ نہیں بولے, 3 دن کچھ نہیں بولے. جب چوتھا دن آیا تو بے قرار ہے حضرت سلمان فارسی. بار بار حضور کے قریب آ رہے ہیں اور حضور سب جانتے ہیں. بے قراری بڑھتی جا رہی ہے. حضور فرماتے ہیں سلمان خیر تو ہے؟ کہتے ہیں آقا 3 دن گزر گئے ابھی ایک قیمت نہیں گئی ہے. فرمانے لگے دل تھوڑا کیوں کرتا ہے؟ ابھی تو 4 دن بہت ہے. 4 دن بہت ہے. ابھی تو 4 دن بہت ہے. شام کا بندہ آیا انڈا لے کر. حضور یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائے. محبوب نے فرمایا میرا سلمان کدھر ہے؟ آنا. سبحان اللہ. اب عقیدہ دیکھے صحابی کا. عقیدہ دیکھے. واہ. ایک طرف وہابی کا عقیدہ, دوسری طرف صحابی کا عقیدہ. وہابی یہ کہتا ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے. حضور نے فرمایا سلمان اٹھ کے آؤ. سلمان فارسی آئے ہیں. کہا دامن تو پھیلا. کہا پہلی چیز کیا مانگی تھی؟ کہا سونا مانگا تھا. کہتے دامن کھول. حضور نے انڈا رکھا. فرمایا بند کر کے لے جا. اپنے مالک سے جا کے کہتے کہ تول کے دیکھ لے جو قیمت مانگی گئی تھی پوری پوری دے رہا ہوں. صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. کہا تھا آقا انڈا دے کر کے سونے کی بات کر رہے ہو, بلکہ لیا جھولی میں سینہ چوڑا کر کے چلے ٹہلتے جا رہے ہیں. جیسے کہ مالک نے دیکھا سلمان آ رہا ہے, چال بدلی ہے, ڈھال بدلا ہے. آقا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا دیکھ تو صحیح کیا لایا ہو. سنے لوگوں جب محبوب نے رکھا تھا تو انڈا تھا, جب سلمان نے کھولی جھولی تو سونا تھا. کہا تول کے دیکھ جتنا مانگا تھا اتنا کی پورا. شان رسالت علامہ مفتی عباس قبلہ مراد آباد سرزمین مولوی محلہ. ہاتھ میں دے دو, 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 ہاتھ میں دے دو. جواب نہیں. واہ. ارے لاجواب گفتگو, لاجواب بیان. واہ. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. بات پوری کرنے تو وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, وقت بہت کم ہے. میری گزارش ہے ذرا بیچ بیچ میں نہ تھوڑا سا ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں. خیریت ہے سارے لوگ؟ چلوں آگے, چلیں کہ سلام پڑھ لیں, چلیں آگے ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے کچھ مشاہدہ کیا. بس سنیں کہنے لگے تول کے دیکھ لیں. جب تولا نا تو 250 گرام پورا سونا نکلا. سر پکڑ کے کہتا ہے یار غلطی. کہا کچھ زیادہ مانگ لیا ہوتا. زیادہ مانگ لیا ہوتا. کچھ زیادہ ہی مانگ لیا ہوتا تو اپنا بھی کام ہو جاتا. دیے قیمت دوڑ کے آگے حضور دے آیا. اگلے دن پھر ظہر پڑی حضور کے پاس. آقا ابھی 2 چیزیں رہ گئی, دن 3 بچے. فرمایا تو پھر کیوں پریشان؟ کہا حضور 2.5 کلو چاندی بھی ہے. فرمایا جا میری مسجد سے مٹی دامن میں لے آ. واہ واہ واہ. مٹی بھر دی اور حضور نے یوں ہاتھ لگایا. فرمایا جب تلوا کے آ جا پوری نکلے گی. جب لے کے گئے اس نے دیکھا ترازو لگائی 2.5 کلو پوری چاندی. چاندی ہے. واہ کیا کہنے. واہ چاندی موجود تھی. چھٹا دن آ گیا. محبوب 100 پیڑوں کا مسئلہ ہے. 100 پیڑوں پورے درخت, 100 درختوں کا مسئلہ ہے. حضور رات 1 بچی ہے, کیا ہوگا؟ آقا کریم فرماتے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حضور شرط بہت بڑی ہے. حضور تمنا ہے میں تیری غلامی میں ہی جی کے مرنا چاہتا ہوں. میں کسی کا کافر کا غلام ہو کے مرنا نہیں چاہتا. حضور آزاد کرا لیں. 100 پیڑوں کا مسئلہ ہے. محبوب نے بے قراری دیکھی. فرمایا کوئی میرے علی کو بلا کے لائے, کوئی میرے علی کو بلا کے لائے. دوڑ کے آگے حضور حکم. فرمایا جاؤ 100 کھجور کی گٹلیاں اکٹھی کرو.
سودا کب جانا ہے؟ کل جانا ہے، اور آج کی بات ہو رہی ہے 100 گٹھلیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ حضرت علی گئے دوڑے دوڑے، فرمانے لگے، واپس آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پوری گٹھلیاں 100 نہیں ملی۔ فرمایا پھر جتنی بھی مل جائے، آدھی، پاؤ، پون، کانا، ٹکڑا، تعداد میں 100 پوری کر کے لے آؤ۔ سنے بہت غور سے، حضرت علی گئے، کوئی آدھی، کوئی پون، کوئی پاؤ، کھجور کھٹ گٹھلی پوری 100 کر کے لے آئے۔ حضور لے آیا ہوں، کہا لے آئے؟ کہا ہاں۔ کہا سلمان پھر پھاوڑا لے لو۔ آقا کدھر جانا ہے؟ کہا تیرا باغ لگایا جانا ہے، تیرا باغ لگایا جانا ہے۔ جنگل میں گئے، تاریخ گواہ ہے، حضرت سلمان گڈھا کھود رہے تھے، حضور بسم اللہ پڑھ کے گٹھلی رکھ رہے تھے، پیچھے پیچھے علی مٹی ڈالتے جا رہے تھے، بعد میں پانی ڈال رہے ہیں۔ یہودی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، کہتا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا پاگل پن ہے، دیوانگی ہے، کل بھی کوئی باغ اگ جائے گا۔ جو مالک تک کہنے لگا، جس نے انڈے کا سونا بنا دیا، مٹی کی چاندی بنا دی، لگتا کہ کل باغ جما ڈالے گا، ہم نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے۔ اس نے کہا یار پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا لگتا یہ باغ بھی کل ہو جائے گا۔ اس نے کہا جانے تو اس کے جو عقل مند لوگ تھے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہا باغ نہیں ہونے دینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سودا پورا نہیں ہونے دیں گے، سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ کہا ان کو جانے تو، کہا کیا کیا جائے گا؟ کہا یہ جو گڈھے کھودے گئے ہیں ان کے اندر گٹھلیاں رکھی گئی ہیں، ہم تمہیں کام کرتے ہیں، ساری گٹھلیاں نکال لیتے ہیں، نہ گٹھلی ہوگی، نہ درخت بنے گے، نہ باغ ہوگا، نہ سودا پورا ہوگا۔ یہ سوچ کر کے گٹھلیاں ساری نکالی، لے کر کے تکیہ بنایا، رات کو سر کے نیچے رکھ کے سو گیا، لیکن یہ تو چین سے سویا۔ آج سلمان کو نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، انہیں پتا تھا صبح آزاد ہونے والا ہو، صبح مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جاؤں گا۔ آج سو لگی رہے ہیں، جیسے کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان کی صدا دی ہے، سوئے کب تھے سلمان؟ فوراً اٹھے ہیں، مسجد نہیں گئے ہیں بلکہ سیدھے وہاں گئے ہیں جہاں پہ باغ کے پودے سرکار نے گٹھلیاں لگائی تھی۔ جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، پورا باغ کھڑا ہوا ہے، درخت بھی موجود ہے، توڑ کر کے آئے، آقا کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ آیا ہوں، سودا پورا ہو گیا ہے، اب تو یہاں رہ جاؤں۔ میرے نبی نے کہا سلمان تو میرا ہے، میرا ایسے نہیں، تو جا، ہم تجھے عزت سے لے کے آئیں گے، ایسے نہیں ہم تجھے عزت سے منگائیں گے۔ یہ کہہ کے میرے نبی نے، یہ کہہ کے میرے نبی نے، یہ کہہ کے میرے نبی نے فرمایا سلمان جا، اپنے مالک کے گھر چلا جا۔ کئی فجر پڑھ کے کروٹیں بدل رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا میرے علی کو بلایا جائے۔ جی یا رسول اللہ، کا جا تو سکی، جا کے سلمان کو آزاد کرا کے لے کے آ، اس کو جا کے تیسرا سودا بھی دے دے۔ اب حضرت علی آئے ہیں، یہودی کا دروازہ بجا ہے، من دقا الباب، دروازہ کس نے بجایا؟ کہا انا علی بن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا چل دیکھ، تو نے سونا مانگا تھا وہ تجھے مل گیا، چاندی مانگی تھی وہ تجھے مل گئی، اب گن لے اپنے سو پیڑ جا کر کے، ترے درخت دیکھ لے اور ان پہ پکے پھل دیکھ لے۔ جیسے اتنا سنا ہے وہ یہودی آنکھیں مسلتا ہوا اٹھا، کہنے لگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ گٹھلیاں تو میں نکال لایا تھا، درخت کہاں سے ہوں گے؟ بڑا مچل مچل کے چل رہا تھا، کہا یہ سو پیڑ دے دو، سلمان تمہارا ہو جائے گا۔ بڑا مچل کے چلا، لیکن جب باغ کے قریب پہنچا ہے، جب درختوں کو کھڑا پایا، آنکھیں مسل مسل کے دیکھ رہا ہے یہ باغیچہ ہے یا کوئی اور ہے۔ جب قریب پہنچا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے نیچے جو کھجور پڑی ہے اٹھا کے کھا، یہ کچی نہیں ہے پکی ہے، سو پیڑ پورے گر لے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے کیوں؟ کہا گٹھلیاں میں لے گیا تھا، یہ باغ کیسے ہو گیا؟ فرمایا گٹھلی کاٹ کے تو دیکھ اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ جب گٹھلی کاٹی، جب کھجور کاٹی گئی، اس میں گٹھلی نہیں تھی۔ کہا گٹھلی کہاں ہے؟ کہتے گٹھلی تو لے گیا تھا۔ کہا یہ کیسے جمع؟ کہا مصطفیٰ کی ذات درختوں کے لیے گٹھلی کی محتاج نہیں، وہ جو کہتے دیکھے ہو جاتا ہے۔ شان خطابت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ تڑپ گیا، کہنے لگے اب سلمان ہمارا ہمیں دے، اب ہمارا سلمان ہمیں دے۔ چلے نہ لے کے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے، یہ بھی روتا روتا چلا۔
حضرت علی نے فرمایا تو کدھر جا رہا ہے؟ تیرا سونا تجھے مل گیا، چاندی تجھے مل گئی، سو پیڑ بھی تجھے مل گیا، تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے نہ ساری چیزیں علی کے قدموں پہ رکھی، کہا چاندی بھی تم لے لو، سونا بھی تم لے لو، سلمان بھی تمہارا، باغ بھی تمہارا، بس اتنا کہہ دو کہ میں مصطفیٰ کا ہو گیا ہوں۔ کیا بات، بس مجھے وہاں تک لے چلو، وہاں تک لے چلو، وہاں تک لے چلو۔ خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار اور پاور ہے، جسے دیکھ کر کے دشمن بھی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور حضور کے دینے کا انداز، خدا کی قسم جب آیا نا دروازے پہ جو بیچ رہا تھا، حضور فرماتے کیسے آئے ہو؟ سامان سارا مل گیا۔ توڑ کے کہنے لگے حضور بس قدموں میں رہنے کی جگہ دے دی جائے، جگہ دے دی جائے۔ آپ بس اتنا کہتے ہیں جیسے سلمان آپ کا ہے میں بھی آپ کا ہوں، اتنا کہہ دیجئے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، دین میں داخل کر دیا۔ بریلی سے آواز آئی، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ ارے منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاغوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکرا نہ ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ عشق کرو اپنے تو کوئی اور نبی ہوگا تمہارا جو مجبور ہوگا، ہمارا نبی تو مختار بنایا گیا، بے شک پاور والا بنایا گیا ہے، پاور والا بنایا گیا ہے۔ ہاں تم بار بار کہتے ہیں جی بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بے غیرت۔ دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بکری کا چرواہا ایک کمتر آدمی کو کہا، تم کہتے ہو بکریاں چراتے تھے، تجھے یہی بات یاد ہے، لیکن ان کے جانے کی بات یاد نہیں ہے۔ جب تک آگے حضور نہیں چلتے تھے بکریاں آگے نہیں چلا کرتی تھی۔ بکریاں چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ شرم کر بھائی، شرم کر۔ حضور کو جانتے جب اماں حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے آئی نا، بے شمار برکتیں نظر آئی، لیکن آپ فرماتی ہیں نا، سنیں ناپاک لوگ کبھی اپنے جیسا حضور کو نہ کہیں، نہ کہیں، لیمٹ میں رہیں، کھال میں رہیں۔ ہمارے حضور ہیں وہ، ہمارے حضور ہیں وہ۔ سنیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب سے میں لے کے آئی تھی حضور کو، کہتی ہیں میں صبح ہی صبح جاتی تھی تو میرے قبیلے کی عورتیں بستر دھلنے کے لیے کنویں کے کنارے کھڑی رہتی تھی، لیکن میں کبھی بھی بستر دھلنے نہیں لے کے گئی۔ کہتے ہیں حضور جس دن سے میرے گھر آئے تھے کبھی بستر پر پیشاب تک مصطفیٰ نے نہیں کیا تھا۔ مر گیا مردود، رفع تھا نہ درود، خراب کر دیا ملحوظ کو۔ حضور ہماری حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات سنیں، اعلی حضرت کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں انہوں نے عشق میں لکھا تھا، جامی کے قصے نہیں سنا رہا ہوں جو دیوانہ بن کے گئے تھے حضور کے مدینے کو۔ میں نے بلال کی بات نہیں چھیڑی ہے جو ہمیشہ عشق کی نگاہوں سے حضور کو دیکھتے تھے، میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حلیمہ سعدیہ خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے۔ فرماتی حضور نا میرے لیٹے تھے گھر میں، کہتے ہیں کمال یہ تھا جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے تو بکریاں شور مچاتی تھی، اور جب حضور گھر میں آ جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بکریاں ہیں ہی نہیں۔ گویا بکریاں بھی جانتی تھی حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولا نہیں جاتا، بولا۔ ادھر والے کیوں نہیں بول رہے بھائی، کچھ کھا کے نہیں آئے گھر سے؟ لنگر کھائے نا جم کے، لنگر کا اثر ہونا چاہیے۔ حضور کے سامنے اونچی آواز میں بولا نہیں جاتا، بکریاں بھی جانتی ہیں۔ ہاں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور سو رہے تھے، بڑی شاطر بکری تھی میرے گھر میں، بہت شاطر، اچھل کود کرتی تھی۔ حضور میری گود میں سو رہے تھے نا، کہتی ہے اچانک نا بکری میری طرف آنے لگی، مجھے ڈر ہوا کہیں میرے لال کو یہ سینگ نہ مار دے۔ فرماتی جب قریب آئی نا میں نے اسے ایک دھکا دیا، کہتی ہیں پھر وہ آگے بڑھی، میں نے پھر دھکا دیا اس کو، کہتی ہیں جب تیسری بار میں نے اس کے منہ پہ مارا نا، کہتی میری حیرت کی انتہا نہ رہی، بکری مجھ سے بولنے لگی اور کہنے لگی حلیمہ یہ صرف تیرا نہیں یہ ہمارا بھی تو بن کے آیا، یہ صرف تمہارا نہیں یہ ہمارا بھی ہے، یہ صرف تمہارا نہیں یہ ہمارا بھی ہے یار، جب جانوروں کو پتا یہ ہمارا ہے۔ تو بھائی کدھر سے نکل کے آیا ہے، تو نے بخاری کدھر پڑھی ہے بھائی؟
بخاری کدھر پڑھ کے آئے؟ جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتا بخاری. ہے مسئلہ دیکھو، اپنے نبی سے عشق کرو. جانور جس سے اتنا پیار کرے، سب جانتے ہیں، بچے بچے کو پتا، بھیڑیا بکری لے گیا تھا، اما حلیمہ سعدیہ کی پہنچ گئے، اے کس کی ہمت ہے میری ماں کی بکری لے کے گیا. اس کی آواز اس کا بیٹا بھی نہیں سنتا، یہ مرتے مرتے پانی پانی، اس کا لال منہ میں 2 گھونٹ پانی نہیں ڈالتا. میرا نبی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہتا کون ہے جو میری نبی میری ماں کی بکری لے کے گیا ہے؟ سارے جانور آ گئے. محبوب کس کی ضرورت ہے جو آپ کی امی کی بکری کو نقصان پہنچائے؟ کہا پھر لے کے کون گیا؟ ایک شیر آیا، حضور میں لے کے گیا تھا. کیوں لے کے گئے؟ پتہ نہیں وہ میری ماں کی بکری ہے. کہنے لگے حضور کئی دن سے آپ نہیں آئے نا تو دیدار کی تڑپ پڑ گئی تھی اور پتہ نہیں تھا آپ کب آئیں گے. کہا حضور پھر ترکیب یہی سمجھ میں آئی، بکری پکڑ لو، چھڑانے حضور ضرور آئیں گے. جانوروں کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی پھنس جاتا ہے تو چھڑانے کے لیے امینہ کا لال آتا ہے. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. لاجواب لاجواب. جرم کھلتے جائیں گے آقا. ایم جے میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ فالو کریں، مضبوط بنائیں.